بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پوری دنیا میں بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہی اور پاکستان میں بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہی، لیکن المیہ یہ ہے کہ پاکستان نے ریاستی سطح پر دہشت گردی کی واضح تعریف نہیں کی ہے، اور گزشتہ 22 سالوں میں بہت سارے لوگوں کو دہشت گرد قرار دے کر اس کے باوجود مارا گیا، غائب کرایا گیا، یا پھر ان کے خلاف انسدادی دہشت گردی کی عدالتوں میں مقدمات چلائے گئے۔ اسی طرح ماضی کے ان سالوں میں جب حکومت اور ریاستی اداروں نے چاہا تو وہ اپنے کسی نقاد پر انسدادی دہشت گردی کا مقدمہ قائم کر دیا، اور دوسری طرف بہت سارے لوگ اگر دہشت گرد کی تعریف پر پورا اترتے بھی تھے تو انہیں اس لیے آزادی کے ساتھ گھومنے دیا گیا کہ وہ ریاست یا حکومت کے لاڈ لیتے۔ عمران خان وہ سیاستدان ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ اپنے سیاسی مخالفین پر دہشت گردی اور غداری کے فتوے لگائے، اور ان کی حکومت میں سب سے زیادہ سیاسی مخالفین ریاستی اداروں کی مدد سے گرفتار ہوئے۔ اسی طرح ریاستی اداروں پر جائز تنقید کرنے والوں کے خلاف دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات قائم ہوئے، لیکن مکافات عمل کے قانون کے تحت 9 مئی کو عمران خان کی جماعت کے لوگ نہ صرف سیکیورٹی فورسز کی تنصیبات پر حملہ آور ہوئے بلکہ شہداء کی یادگاروں اور ایم عالم کے جہاز تک کو جلا ڈالا۔ اب پی ٹی آئی کے مخالفین اور حکومت وقت اس کو دہشت گرد جماعت ہونے کا طعنہ دے رہی ہے، جبکہ دوسری طرف عمران خان اور ان کے ساتھی بار بار یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہم دہشت گرد کیسے ہو سکتے ہیں۔ میں ذاتی طور پر فتوے لگانے کا قائل ہوں اور نہ اس کا قابل ہوں، اس لیے کبھی کسی کو غدار کا ٹائٹل دیا، دہشت گرد کا ٹائٹل یا منافق کا، اور نہ کسی کو غیر محب وطن کا ٹائٹل دیا۔ جب عمران خان کی حکومت میں پی ٹی آئی کے وزراء مختلف لوگوں کے بارے میں اور بالخصوص پختون وزراء پختون تحفظ موومنٹ کے عہدیداروں کے بارے میں ملک دشمنی کے فتوے دے رہے تھے، یا پھر مسنگ پرسنز کے لیے آواز اٹھانے والوں کو دہشت گردی سے جوڑتے تھے، تو میں نے نہ صرف ان کے اس رویے پر میڈیا میں شدید تنقید کی بلکہ خلوتوں میں پی ٹی آئی کے ان پختون وزراء کو سمجھاتا رہا کہ آپ لوگ دلیل سے ان کے رویے یا بات کو غلط کہیں، لیکن خدا کے لیے کسی جنرل یا کرنل کی خوشی کے لیے انہیں غدار اور ملک دشمن یا بیرونی ایجنٹ کے القابات سے یاد نہ کریں۔ اب ایک طرف پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ اس کے خلاف ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے، اور دوسری طرف حکومت اور پی ٹی آئی کے نقاد کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں رہی بلکہ 9 مئی کے بعد دہشت گرد جماعت بن گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دہشت گرد کون ہے؟ اس کے جواب میں عرض ہے کہ دہشت گردی انتہا پسندی سے جنم لیتی ہے، اور سادہ الفاظ میں انتہا پسندی کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صرف اپنی بات کو درست کہیں اور باقی ہر کسی کی بات کو غلط کہیں۔ صرف یہ نہیں بلکہ اپنی بات یا نظریے میں کسی غلطی کے امکان کو یا گنجائش کو تسلیم نہ کریں، اور مخالف کے بات یا نظریے میں صداقت کے امکان کو تسلیم نہ کریں۔ یعنی صرف اپنی پارٹی، اپنے لیڈر اور اپنے نظریے کو درست اور باقیوں کو مکمل طور پر باطل سمجھنا، اور اس میں کسی شک کے امکان کو تسلیم نہ کرنا، سادہ الفاظ میں یہ انتہا پسندی ہے۔ اب اس حوالے سے دیکھا جائے تو عمران خان نے پی ٹی آئی کو ایک انتہا پسند جماعت بنا دیا تھا۔ مثلاً آپ پی ٹی آئی والوں کا رویہ دیکھیں تو وہ کہتے تھے کہ صرف ہم حق پہ ہیں، صرف ہم جمہوریت پسند ہیں، ہم صاف ہیں، باقی سب چور ہیں، باقی سب جیلوں میں ڈالنے کے قابل ہیں۔ تو اس حوالے سے انتہا پسندی کی حد تک تو میں بھی اپنی یہ رائے دے سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی کو ایک انتہا پسند جماعت بنا دیا تھا۔ وہ صرف اپنے آپ کو فرشتہ اور باقی سب لیڈروں کو چور، ڈاکو اور منافق کہتے رہیں، اور اسی طرح ان کے پیروکار بھی اپنے لیڈر کے ہاں کسی غلطی کے امکان کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے، اور کسی اور مخالف لیڈر کے ہاں کسی خوبی کی موجودگی کو بھی وہ تسلیم نہیں کرتے تھے، بلکہ عمران خان مختلف سیاسی جماعتوں اور ان کے لیڈروں کی حیثیت کو بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے، اور اپنی حکومت میں یہ کہتے رہے کہ میں ان چوروں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا، نہ کبھی ان کے ساتھ بیٹھے، بلکہ حکومت سے نکلنے کے بعد بھی کہتے رہے کہ مخالف سیاسی لیڈر چور ہیں اور چوروں سے میری بات نہیں ہو سکتی، اور اب بھی یہ کہتے ہیں کہ میں آرمی چیف سے تو بات کروں گا لیکن سیاسی لیڈر سے بات نہیں کروں گا۔ یوں میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو دھیرے دھیرے عمران خان صاحب نے تو انتہا پسند بنا دیا تھا۔ آپ اگر دیکھیں تو انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں انتہا پسندی کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ بلیو ان اینڈ سپورٹ فار آئیڈیاز دیٹ آر ویری فار فرام what موسٹ پیپل کنسیڈر کریکٹ اور ریزنیبل۔ یعنی جو واضح لوگوں کی اکثریت جس چیز کو کریکٹ یا صحیح سمجھتی ہے، اگر آپ اس سے الٹ بات کے بارے میں
پکا یقین رکھیں تو اس کو انتہا پسندی کہتے ہیں۔ اسی طرح دہشت گردی کی تعریف بھی انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا میں یوں کی گئی ہے کہ the use of violent acts to frighten the people in an area is a way of trying to achieve a political goal۔ یعنی آپ اگر دھونس کے ذریعے، دھمکی کے ذریعے یا پاپولیرٹی کو استعمال کر کے اپنی رائے کو مسلط کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بے شک آپ بندوق کا سہارا لے، فتوے کا سہارا لے، اپنے جلسے جلوس کا سہارا لے، لیکن اگر طاقت کے ذریعے آپ اپنی بات کو مسلط کرنا چاہتے ہیں تو سادہ الفاظ میں یہ دہشت گردی ہے۔ تو اب سادہ ترین الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ صرف اپنی بات، اپنے نظریے، اپنی پارٹی اور اپنے مسلک کو ہی درست سمجھنا اور باقی سب کو غلط سمجھنا انتہا پسندی ہے۔ اور پھر آپ اگر اپنے نظریے کو عوامی طاقت سے یا بندوق کی طاقت سے اس کو عملاً مسلط کرنا چاہتے ہیں تو یہ دہشت گردی ہے۔ بظاہر تو ٹی ٹی پی کا مقصد بھی انتہائی نیک ہے، یعنی وہ اسلامی نظام چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے قربانیاں بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح بلوچستان کے لوگوں کے شکوے بھی جائز ہیں، اور بظاہر بلوچ عسکریت پسند اگر ان کا حق مانگتے ہیں تو اس حد تک ان کی بات بھی درست ہے۔ لیکن ہماری ریاست انہیں دہشت گرد اس لیے کہتی ہے کہ وہ طاقت کے بل پر اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں، شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں، یا پھر بلوچستان کے حقوق حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اب جہاں تک پی ٹی آئی کا تعلق ہے تو یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ عمران خان صرف اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا ہے اور باقی سیاسی جماعتوں کو سیاسی جماعتیں تسلیم کرنے کو تیار بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے 2014 میں بھی دھرنوں کے ذریعے، جس کے اسکرپٹ میں میری معلومات کے مطابق 100 سے زائد بندوں کو مروانا شامل تھا، اور اس کے ذریعے وہ ان سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ پھر جو لاک ڈاؤن تھا اس کے ذریعے وہ اسلام آباد پر حملہ آور ہوئے اور طاقت سے اپنی بات منوانے کی کوشش کی۔ اقتدار میں آنے کے بعد مخالفین کو جیلوں میں ڈال کر اور قوانین کا خوف دلا کر انہوں نے اپنے نقادوں کو دبانے کی کوشش کی۔ اقتدار سے محرومی کے بعد بھی وہ عدالتی یا پارلیمانی طریقے کی بجائے عوامی طاقت سے حکومت اور ریاستی اداروں کو خوفزدہ کر کے اپنا سیاسی مقصد حاصل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے پولیس افسران کو بھی دھمکیاں دی اور ججز کو بھی دی، اپنے ساتھ ہجوم لا کر عدالتوں کو بھی خوفزدہ کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ جبکہ 9 مئی کو اپنے پی ٹی آئی کے کارکنوں نے فوجی تنصیبات پہ حملے کیے، کور کمانڈرز کے گھروں میں گھسے، آگ لگائی، ریڈیو پاکستان کو جلا ڈالا، پشاور کو ایم عالم کے جہاز کو جلا ڈالا اور شہداء کے یادگاروں کی تک کی توہین کی۔ تو اور ان ذریعوں سے اپنے جو ان کے سیاسی مقاصد تھے جو بھی تھے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ تو اب پروپیگنڈا کر کے صرف اپنے آپ کو حق اور باقی سب کو باطل کہنا، یا پھر عوامی طاقت کے ذریعے مخالفین کو خوف میں مبتلا کر کے اپنی بات کو منوانا، یہ پی ٹی آئی کا فلسفہ ہے اور اس نے یہ ثابت کر دیا ہے۔ لیکن یہ فیصلہ ہم آپ پر چھوڑتے ہیں کہ پی ٹی آئی اب دہشت گرد تنظیم بن گئی ہے یا کہ پھر بدستور ایک سیاسی تنظیم ہے۔